دو صحابہ کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ دو صحابی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے, کمپٹیشن کرتے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا, عام چندے کا اعلان کیا کہ جاؤ سب اپنے اپنے گھر سے کچھ چندہ لاؤ, کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک جنگ ہونے جا رہا تھا اور اس میں تقریباً اسلحہ کی ضرورت تھی, اس میں سواری کی ضرورت تھی, بہت سارے اخراجات تھے. تو اللہ کے نبی نے عام اعلان کیا کہ سب صحابہ گھر جاؤ اور جو کچھ بھی ہو, ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, لا کر یہاں جمع کرو, چندہ جمع کرو. سب صحابہ کرام اپنے اپنے گھر گئے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال و دولت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر سے زیادہ تھے, کوانٹٹی کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دولت زیادہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس دولت زیادہ ہے تو میں دولت زیادہ لاؤں گا اللہ کے نبی کی خدمت میں, چندہ زیادہ دوں گا تو میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا. چنانچہ گئے, واپس آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے گھر کے سامان میں سے آدھا سامان لایا ہوں اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. پھر ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان سے بھی پوچھا گیا تم کیا لے کے آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول میں گھر کا سارا سامان لا کر آپ کے قدموں میں جمع کر دیا اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے, میں ہمیشہ دل میں سوچتا رہا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھوں گا, لیکن اب قیامت تک نہیں آگے بڑھ سکتا, اس لیے کہ آج مجھے موقع تھا, میں اگر گھر کا سارا سامان لاتا تو میں نیکی میں آگے بڑھتا, لیکن آج بھی بازی آگے لے گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آج بھی وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر میرے سے نیکی میں آگے بڑھ گیا. تو صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی سبقت کرتے تھے, ریس لگاتے تھے, دوڑ لگاتے تھے. آج ہماری زندگی اس کے برعکس, ہماری زندگی کا پہیہ بالکل الٹا گھوم رہا ہے. اس لیے آج ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل ہے, آخرت کے بھی اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اس لیے اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو تو زندگی ایک صحیح رخ پر لانے کی کوشش کیجیے اور نیکی تقویٰ و طہارت والی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کیجیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو بس کیا اللہ خیر کرے, جیسے زندگی چل رہی ہے دھکے مار کر چلاتے رہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خیر اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. آخرت کی تیاری ہمیں مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک عقل مند انسان اللہ کے نبی نے اس کو بتایا ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق